خوش آمدید. پروگرام بدلتے سچ میں ندیم حاضر ہے. عنوان ہے مغربی ذہنیت. ہمارا ملک اس وقت دہشت گردی سے کس طرح نجات حاصل ہو اس پر تقسیم ہے. بہت ساری اس پہ گفتگو ہو چکی ہے، بہت ساری مختلف آراء ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. اس میں ایک اہم فارمولیشن اب سے ایک ہفتے پہلے عمران نے کی. انہوں نے کہا کہ میں مغرب میں رہا ہوں، میں ان کی ذہنیت کو جانتا ہوں. وہ اگر ہم متحد ہو کے ان کے مقابلے پہ ان کو آنکھیں نہیں دکھائیں گے اور ہم ڈو مور پہ جائیں گے تو وہ ہمیں مزید ذلیل کریں گے. اس لیے ہمیں اسٹینڈ لینا چاہیے. میں نے جب ان کی اس فارمولیشن کا تجزیہ کیا تو مجھے اس میں کچھ فرق محسوس ہوتا ہے، وہی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے، کسی بھی ملک، کسی بھی معاشرے کے جو انفرادی لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ کیا رشتہ رکھتے ہیں، دوستیاں ہیں، کھیل ہے، لڑائیاں ہیں، یہ بالکل اور بات ہوتی ہے. ان ملکوں کی ریاست کیا کرتی ہے، کس طرح بیہیو کرتی ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. جس ویسٹ کو میں جانتا ہوں وہ ویسٹ وہ ہے جس نے ایشیا اور افریقہ پہ قبضہ کیا، لوٹا، ظلم کیے. یہ ویسٹ وہ ہے جس نے جنگ عظیم اول میں کئی کروڑ لوگ ایک دوسرے کے مار دیے. سب یورپین یا امریکن ہی تھے. 20 سال کے بعد جنگ عظیم دوئم میں 5.5 کروڑ لوگ مار دیے ایک دوسرے کے. 2 کروڑ تو روسی مر گئے. یہ وہی لوگ ہیں کہ اس کے کچھ سال کے بعد کورین وار میں چلے گئے، لاکھوں لوگ مر گئے. ارلی 60s میں ویتنام وار میں چلے گئے، 20 لاکھ ویتنامی مار دیے. کارپیٹ بمباری کرتے تھے، 60,000 روس امریکی مر گئے. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ظلم کرنے پہ آتے ہیں تو بہت ظلم کرتے ہیں. ہم جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ کچھ پڑھے لکھے سے، سویلائز سے، بزدل سے لوگ ہیں، اس اندازے کو ذرا پرکھنے کی ضرورت ہے. صدام نے بھی یہ کیا. جب انہوں نے 90 میں کویت پہ قبضہ کیا، بڑی دھمکیاں دی گئیں، UN آ گئی میدان میں، خالی کر دیجئے. نہیں مانے. ان کا انٹرویو میں کہا تھا انہوں نے ایک جگہ کہ 5,000 امریکی مر جائیں گے، بھاگ جائیں گے. بزدل قوم ہے. اس وقت عمران تو کرکٹ ہی کھیل رہے ہوں گے، لیکن ہمارے ہاں اسلم بیگ صاحب اور کئی اور دفاعی دانشور جرنیلز یہ کہتے تھے، جب بمباری شروع ہوئی 2 ہفتے گزرے تو کہتے تھے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ ایئر فورس سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی. تیسرے ہفتے عراقی فرار، 70,000 سپاہی بھاگتے ہوئے مارے گئے. کچھ سالوں کے بعد آس پاس یہ یوگوسلاویہ کا مسئلہ ہوا، نیٹو نے بمباری شروع کی. 2 ہفتے گزرے، کچھ ہی نہیں پتہ چل رہا. خبریں بس یہی آتی ہیں کہ 200 پروازیں ہو گئیں، 500 پروازیں ہو گئیں. ہم سوچ رہے کیا ہو رہا ہے. تیسرے ہفتے ختم، کولپس. خدا افغانستان کو دیکھیے، طالبان کی حکومت تھی. جب حملے کی طرف بات گئی تو طالبان کتنے ڈٹرمن تھے. آپ ان بیانوں کو ذرا، یہ تو زیادہ پرانی بات نہیں ہے، اس وقت کے بیانوں کو دیکھیے. کراچی سے، پنجاب سے سینکڑوں لوگ جہاد کرنے افغانستان جا رہے تھے. جس وقت وہ جا رہے تھے، تیاریاں کر رہے تھے، اس وقت طالبان وہاں سے بھاگنے کی تیاری کر رہے تھے. غور کیجیے، صحیح فیصلہ کیا طالبان نے. اسٹریٹجک ڈیفیٹ تھی لیکن بھاگنا پڑا. کہاں بھاگے؟ کہاں بھاگ سکتے تھے؟ ایران ہی نہیں ایکسیپٹ کرتے اور کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. پاکستان نے میزبانی کی. یہی وہ بنیادی فرق ہے جو عراق میں اور افغانستان میں ہے کہ عراق میں القاعدہ ایک حد سے زیادہ رزسٹ نہیں کر سکی. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی میزبان ملک نہیں تھا. طالبان کو ایک میزبان ملک میسر ہے، پاکستان، جہاں
ہم ان کی میزبانی بھی کرتے ہیں، ساتھ میں ہم ان کو یہ حق بھی دیتے ہیں کہ آپ جائیے حملہ کیجئے اور پھر واپس آ جائیے، پھر رہ لیجئے، پھر حملہ کر دیجئے۔ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا نیریٹو کیا ہے، بیانیہ کیا ہے ہمارا بیانیہ یہی ہے کہ ہم آپ کے مجرموں کو، آپ کے قاتلوں کو پناہ بھی دیں گے اور انہیں حق بھی دیں گے کہ وہ جا کے حملہ کریں۔ یہ وہ نیریٹو ہے جو کبھی ہم بیان کر بھی دیتے ہیں، کبھی نہیں بھی بیان کرتے، لیکن کرتے رہتے ہیں۔ یہ نیریٹو دنیا میں کوئی ملک نہیں مانتا، کوئی نہیں ملک مانتا۔ بالکل یہ تقریباً وہ صورت ہے کہ جب 1971 میں ہماری یہی صورت تھی، حالانکہ اس وقت صرف انڈیا ایکٹیو تھا، لیکن ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، پوری دنیا میں کوئی بھی ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا تھا، ہمارا دوست چائنا بھی، انہوں نے بھی کوئی مداخلت نہیں کی، ہم روتے رہے، چیختے رہے، ہمارا ملک ٹوٹ گیا، کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں تھا ہم پہ۔ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے، یہ کوئی اگست سپٹمبر کی بات ہوگی، جب کراچی میں رکشاؤں پہ، ٹیکسیوں پہ کرش انڈیا، ڈسٹروائے انڈیا کے اسٹیکر لگتے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ ینگ منور حسن بھی وہ اسٹیکر لگاتے ہوں گے۔ 4 مہینے 3 مہینے بعد ہمارا ملک ٹوٹ گیا، انڈیا نہ ڈسٹروائے ہوا نہ کرش ہوا۔ بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے، بالکل صحیح ہے، متحد تو ہونا چاہیے، لیکن کس چیز کے لیے؟ ہم چاہ کیا رہے ہیں؟ صدام جب امریکہ سے لڑ رہے تھے تو متحد تھے عراقی، ایرانی بھی متحد تھے، جرمن بھی متحد تھا جب الائٹ سے لڑ رہا تھا، لیکن سوال یہ کہ کس چیز پہ آپ اسٹینڈ کرتے ہیں؟ آپ کا نیریٹو کیا دنیا مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ بدقسمتی سے ہماری صورتحال یہی ہے کہ نہیں مانتی۔ میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ یعنی وہ بات جو میں نے کہی کہ طالبان کو بھاگنا پڑا، ہم بھاگ کے کہاں جائیں گے اگر ہمیں ضرورت پڑ گئی؟ ہمارے پاس تو کوئی میزبان ملک نہیں ہوگا اگر یہ صورت بنی جو طالبان کی صورت بنی تھی۔ ابھی 1 سال پہلے تقریباً پریزیڈنٹ اوباما سے کسی نے کہا کہ یہ جو ڈرونز آپ اسٹرائک کرتے ہیں اس سے امریکہ مزید پاپولرٹی لوز کر رہا ہے، پاکستان میں نفرت بڑھ رہی ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ 87% تو پاکستانی پہلے ہی سے امریکہ سے نفرت کرتے ہیں، کیا فرق پڑ جائے گا؟ آپ غور کیجئے اس جملے کا کیا مطلب ہے، اس کے معنوں پہ غور کیجئے۔ میں اس بات پہ کہنا چاہتا ہوں، میں اب ڈرتا ہوں، یعنی ہسٹری کو ذرا دیکھیں تو چاہے سویکارنو ہو، چاہے بھٹو ہوں، چاہے فیصل ہوں، چاہے قذافی ہوں، چاہے صدام ہوں، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، جس نے پنگا لیا یہ ظالم جان کو آ جاتے ہیں۔ یہ اب اگر آپ اخلاقی طور پر اچھی پوزیشن پہ، صحیح پوزیشن پہ کھڑے ہیں تو چلیے جی شہادت ہو گئی، تباہ ہو گئے، کوئی ایک بات کہی جا سکتی ہے، لیکن آپ اپنا نیریٹو تو صحیح کیجئے۔ آپ اپنے ملک سے دہشت گردی ایکسپورٹ کرنی بند کر دیجئے، آپ کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے دوسرے ملک میں، دوسرے ملک کے خلاف۔ یقین کیجئے پوری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، نہ ڈرونز ہوں گے نہ کچھ اور ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے یہ نہیں کیا اور ہم یہی امید کرتے رہے کہ ہم اسمارٹلی کوئی کام دکھا رہے ہیں تو ہم بڑے غلط فہمی کا شکار ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں، یورپ میں
یہ اب کنسنسس ہے کہ ہم پاکستانی ڈبل گیم کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، اسٹل کر رہے ہیں. یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ ایک وقت کو امریکن طالبان کو معاف کر دیں گے، افغانیوں کو معاف کر دیں گے، ایرانیوں کو معاف کر دیں گے، لیکن ہمیں نہیں کریں گے. ڈبل گیم کرنے والے گروہوں کو، ملکوں کو، افراد کو لوگ معاف نہیں کرتے. اور خاص طور پہ ایسی صورت میں کہ جب آپ ان کے، یہ تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ دشمن کے مجرموں کو، قاتلوں کو اپنے یہاں نہ صرف بنا دیں بلکہ ایکٹیو بنا دیں کہ وہ جا کے حملہ کریں پھر واپس آ جائیں. یہ کون برداشت کرتا ہے؟ کوئی برداشت نہیں کرتا. جس چیز پر ہم جس چیز کو ہم بہت بڑا ہتھیار سمجھ رہے ہیں اپنا، بالکل یقین کیجیے ایسے ہی جیسے کوئی غریب آدمی، کوئی غریب بچہ، اس کے جیب میں کچھ پیسے ہیں اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ میں تو بہت امیر ہوں، میں تو دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہوں. یہ جو ہم نیٹو سپلائی روکنے کی بات سوچ رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے. اس کا صرف ایک ہی فائدہ ہو سکتا روکنے کا، وہ فائدہ یہی ہے، افسوس کیسے کہہ رہا ہوں، کہ پی ٹی آئی یہ سوچ سکتی ہے کہ ہم نے نواز کو ایکسپوز کر دیا، اگلے بلدیاتی انتخاب میں ہمیں اور زیادہ ووٹ ملیں گے. ہم ایک دوسرے کو ایکسپوز کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ وقت نکلا جا رہا ہے ہاتھ سے. یہ ایسا نہیں ہے، انلمیٹڈ ٹائم نہیں ہے، ان کا صبر ختم ہو رہا ہے. ہمیں ڈبل گیم ختم کر کے اپنے ملک سے دہشت گردی کو ختم کرنا چاہیے. دنیا ہمارے ساتھ ہوگی، ورنہ بالکل دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. یہ جو اور ملک ہیں وہ تو ملک ہیں، ہمارے ہاں تو پہلے ہی سے یہ سوال رہتا ہے کہ یہ ملک رہے گا نہیں رہے گا. بلوچی کس طرف جا رہے ہیں، سندھی کس طرف جا رہے ہیں. مطلب کیا صورتحال بن رہی ہے، ہم تو ایک سینڈوچ بن جائیں گے. نہ ہم فائنینشلی نہ ملٹریلی، کس طرح سے کیا چیز ہم سوچ رہے ہیں سوائے اس بات کے کہ ہم اگلا الیکشن جیت جائیں گے. اس سے یہ تکلیف دہ بات ہے. ہمیں پارٹیوں کی بنیاد پہ نہیں، ملک کی بنیاد پہ سوچنے کی ضرورت ہے. یہی ایک واحد راستہ ہے. آج کے لیے اتنا ہی. آداب.